پاکستان پیپلز پارٹی بلتستان ڈویژن کی جانب سے پہلی بار بلتستان میں میڈیا ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورکشاپ کا انعقاد پاکستان پیپلز پارٹی بلتستان ریجن کے صدر بشارت ظہیر نے کیا۔ اس ورکشاپ میں بلتستان بھر سے سینئر صحافی سمیت مختلف ویب چینل کے نمائندگان نے بھی شرکت کیا۔ اس ورکشاپ کا مقصد سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا حضرات کو سینئر صحافیوں میڈیا رپورٹنگ سوال و جوابات پر بریفنگ دی گئی۔ پارٹی بلتستان ڈویژن ضلع شگر، ضلع اسکردو، ضلع گانشے، ضلع کھرما، سب ڈویژن گمبا اور سب ڈویژن رندو اسکردو کی تمام تنظیموں کے سیکرٹری اطلاعات، ڈپٹی ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات، میڈیا کوآرڈینیٹر، سوشل میڈیا کوآرڈینیٹرز کے ممبران نے اس تربیتی ورکشاپ میں شرکت کیا۔ آخر میں تمام ضلع کو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پرسن اور تمام ممبرشپ کو پاکستان پیپلز پارٹی بلتستان ڈویژن کی جانب سے سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ آصف ماجانی، GB2 نیوز، اسکردو۔ پارٹی کا اسکردو کا یا GB کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ میڈیا سیل کا نظر آ رہا ہے، لیکن اب وہ بھی میرے خیال میں کافی عرصے سے ڈس ایکٹیو ہے۔ یہ آپ کے سامنے ٹویٹر کا ہوم پیج کھلا ہوا ہے، یہ میرا اپنا ٹویٹر ہے، اور سائٹ پہ اگر آپ کے لیے ویزیبل ہو تو آج کے جو ٹرینڈز ہیں ٹویٹر پہ وہ ہے قدرت کا نظام، اس میں آج 16,200 ٹویٹس ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اسپورٹس ٹرینڈنگ میں ناٹ آؤٹ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے اپنا وزیری صاحب، اور وی ہیو وی ول یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، ایز اے پاکستان یہ چل رہا ہے، کنگریچولیشن کی پاکستان چل رہا ہے، حفیظ چل رہا ہے۔ یہ ٹویٹر کے ٹرینڈ ہیں جو خود بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں پورے ٹویٹر کے ٹرینڈ میں پیپل پارٹی کا کوئی ٹرینڈ نہیں آج کے دن ہے، کوئی ٹرینڈ نہیں آ رہا۔ دیکھیں ابھی آپ دیکھتے ہیں کہیں پر بھی پیپل پارٹی کا کوئی ٹرینڈ آپ کو نظر نہیں آ رہا، نہ ہی مسلم لیگ کا نظر آ رہا ہے، بلکہ PTI کے کچھ ٹرینڈ جو ہے وہ ٹرینڈنگ پہ ہے۔ تو یہ ٹرینڈ کیسے بناتے ہیں آپ میں سے کسی کو آئیڈیا ہے کہ اس کا ہوگا ٹویٹر ٹرینڈ میڈیا جو ہے اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں صاحب اور آپ کے تمام کارکنوں کا کہ اس طرح کی جو میٹنگس ہے، میں اس میں بات کروں کہ اس طرح کی جو میٹنگس ہے وہ آپ کے لیے کتنی اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ کبھی کبھی ہم خبر کے حوالے سے بات کریں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خبر کا مطلب کیا ہے یا خبر کی تعریف کیا ہے، تو ہو سکتا ہے ہمیں سے بہت میرے سمجھ بہت سارے لوگ تعریف نہ کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے۔ یا آپ آج میں کسی سے پوچھیں کہ آپ زندگی کی تعریف کریں، آپ جو ہے محبت کی تعریف کریں یا کسی بھی چیز کی، تو ہو سکتا ہے فوری طور پر آپ نہ بول سکتے ہوں، کیونکہ آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں یہ بات موجود ہے، لیکن زبان میں وہ بات نہیں آتی، اور اسی لیے نہیں آتی کہ ہم اس طرح کے سیشنس میں نہیں بیٹھتے ہیں، ہم نئے لوگوں سے نہیں ملتے ہیں، ہم ایک ہی ہال میں بیٹھتے ہیں۔ اس وقت آپ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اپنی پارٹی کی تعریف کو سنتے رہتے ہیں، پارٹی کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں، تو نئے الفاظ اور نئی جو باتیں ہیں وہ ان کو ایکسپلین کرنے میں، ان کو بتانے میں آپ کو بات ہوتا مسائل پیش آتے ہیں۔ جیسے ہم خبر پہ بات کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ خبر کی تعریف کیا ہے، تو ہو سکتا ہے میڈیا سے تعلق رکھتے ہوئے میں بھی ایک طرح سے اس کی تعریف نہ کر سکوں، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا تھا ورثہ شروع میں کہ اگر کتا جو ہے وہ انسان کو کاٹے تو وہ خبر نہیں ہے، اگر انسان کتے کو کاٹے تو خبر ہے۔ کوئی ایسی بات کرنی ہے جس سے لوگ فوری طور پر متوجہ ہو جائیں، لیکن وقت کے ساتھ ہمارے لیے سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تبلیغات کے لیے ابلاغ کا استعمال کیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تکلیف ہو رہی تھی تب بھی وہی بھی ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے، کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ تھا کہ وہی آ گئی، مکالمہ فرشتوں کے ساتھ، وہ آپ سب باخبر ہیں۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا رہا۔ پھر جب اسلام کی تبلیغات عروج پہ تھی تو حجت الوداع کے موقع پہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جی مجھے کسی اونچی جگہ پہ بٹھاؤ، میری آواز جائے، یعنی ایک جسم تھی۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، دور جدید کی طرف ہم آئے، 19ویں صدی سے ہم ٹچ کریں صحافت کو یا ابلاغ کو ٹچ کریں تو لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ وجود میں آیا تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا جا سکے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ تمام مساجد میں اور تمام امام میں اس کی ویلیو کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ اس کا استعمال کتنا ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے، اس کی آواز کتنی ہونی چاہیے، یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے۔ سورس ہوتا ہے، آپ میڈیا میں جو ٹرم بھی یوز کرو وہ انتہائی اہم ہے کہ جو سب سے پہلے آپ نے کوئی چیز بتاتے ہیں تو میڈیا ٹون بیس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سورس کہاں ہے جس کے ذریعے سے وہ چیزیں لے رہا ہے۔
اب یہاں پہ سورس کا تعلق بالکل ختم ہو گیا، تو ہماری ساری خبریں کیا ہو رہی، ہائپر کریٹ کر رہی ہے، معاشرے میں کیوس پیدا کر رہی ہے، کیونکہ ہم حقیقت سے بہت دور چلے گئے۔ اب جب سوشل میڈیا ایز اے ٹول آ گیا، تو سوشل میڈیا ٹول سے ہر بندے کو اپنی ذاتی، انفرادی اور اجتماعی جو سرکل تھا اس میں اس کو بالکل ہی آزاد کر دیا۔ اس آزادی کا تعلق یہ تھا کہ پہلے آپ خبریں دیتے تو خبروں میں جب اخبار میں خبریں چھپتی تھی اس کو 3 مرحلوں سے گزارا جاتا تھا۔ پہلے تو سب سے پہلی بات آپ کی خبر آ گئی تو خبر آنے کے بعد اس کی گانٹ چھانٹ کیا جاتا تھا کہ یہ خبر کون بھیج رہا ہے اور کن حوالوں سے بھیج رہا ہے، وہ فلٹر ہو گیا۔ وہ فلٹر ہونے کے بعد پھر دوبارہ وہ چلی گئی ایڈیٹر کے پاس، ایڈیٹر ان کے الفاظ کا انتخاب دیتا ہے، اسی طریقے سے آگے بڑھنے کی مجبور طاقت رکھتے ہیں۔ تو آپ کا آنا بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا مثبت اقدام ہے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ چیزیں جو ان کو بھی بتا دی اور بڑی دلچسپ بات یہ کہ میرا خود تعلق ماس کمیونیکیشن کا، ماس کمیونیکیشن میں تھی اور بہت عرصے پہلے ہم صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ کانفرنس رکھا اور ہم جیسے ورکروں کے لیے حوصلہ دیا، عزت کی، تو ہم ان کے مشکور ممنون ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر جو کارکن ہیں یہاں پہ، تو سب جو ورکر ہیں، ہم ان سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ پہلے کام کرتے ہیں اس طرح اب بھی کام کریں اور پیپلز پارٹی کی بحال کے لیے اور اس پارٹی کی فعالیت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔